بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی شخص نے حضرت شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا، کیا کبھی مرید کا درجہ مرشد سے بھی بلند ہو جاتا ہے؟ تو فرمایا بے شک ہو سکتا ہے۔ جس طرح جنید میرا مرید ہے لیکن مراتب میں مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے آپ کو بلند مدارج حاصل ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ مکتب سے مدرسے سے واپسی پر دیکھا کہ آپ کے والد برسر راہ رو رہے ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے ماموں کو زکوٰۃ میں سے کچھ درہم بھیجے تھے لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، اور آج مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی ایسے مال کو حصول میں صرف کر دی جس کو خدا کے دوست بھی پسند نہیں کرتے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد سے وہ درہم لے کر اپنے ماموں کے یہاں پہنچ کر آواز دی، اور جب اندر سے پوچھا گیا کون ہے تو آپ نے عرض کیا کہ جنید آپ کے لیے زکوٰۃ کی رقم لے کر آیا، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ جس پر حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کے اوپر فضل اور میرے والد کے ساتھ عدل کیا، اب آپ کو اختیار ہے کہ یہ رقم لے یا نہ لیں، کیونکہ میرے والد کے لیے جو حکم تھا کہ حقدار کو زکوٰۃ پیش کرو وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ یہ بات سن کر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دروازہ کھول کر فرمایا کہ رقم سے پہلے میں تجھے قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی دن سے آپ ان کی خدمت میں رہنے لگے، اور 7 سال کی عمر میں انہیں کہ ہمراہ مکہ معظمہ پہنچے۔ وہاں 4 صوفیاء کرام میں شکر کے مسئلہ پر بات چھڑی ہوئی تھی، اور جب سب شکر کی تعریف بیان کر چکے تو آپ کے ماموں حضرت شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو شکر کی تعریف بیان کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے کچھ دیر سر جھکائے رکھنے کے بعد فرمایا کہ شکر کی تعریف یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نعمت عطا کرے تو اس نعمت کی وجہ سے منعم کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے کہا کہ واقعی شکر اس کا نام ہے۔ پھر آپ نے بغداد واپس آ کر آئینہ سازی کی دکان قائم کر لی، یعنی شیشے بنانے کی، اور ایک پردہ ڈال کر 400 رکعت نماز یومیہ اس دکان میں ادا کرتے رہے، اور کچھ عرصہ کے بعد دکان کو خیر آباد کہہ کر حضرت شیخ سری سکتی کے مکان کے ایک حجرے میں گوشہ نشین ہو گئے، اور 30 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے۔ 40 سال کے بعد یہ خیال ہو گیا کہ اب میں معراج کمال تک پہنچ گیا ہوں۔ چنانچہ غیب سے ندا آئی کہ اے جنید اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ تیرے گلے میں زنار ڈال دی جائے۔ آپ نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ مجھ سے کیا قصور سرزد ہوا؟ جواب ملا کہ تیرا وجود ابھی تک باقی ہے۔ یہ سن کر آپ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا کہ جو بندہ وصال کا اہل ثابت نہ ہو سکا اس کی تمام نیکیاں داخل معصیت ہو گئیں۔ اسی کے بعد آپ کو فتنہ پردازوں نے سخت سست بھی کہا اور خلیفہ سے بھی آپ کی شکایتیں کی، لیکن آپ نے کہا کہ جب تک ان کے خلاف یہ جرم ثابت نہ ہو جائے کہ ان کی وجہ سے لوگ فتنہ و فساد میں مبتلا ہوئیں، سزا دینا کرینے کی آس نہیں۔ پھر ایک مرتبہ خلیفہ نے بغرض امتحان ایک حسین و جمیل کنیز کو لباس و زیورات سے مرصع کر کے یہ ہدایت کر دی کہ ان کے سامنے پہنچ کر نقاب الٹ کر یہ کہنا کہ میں ایک امیر زادی ہوں، اگر آپ میرے ساتھ ہم بستر ہو جائیں تو میں آپ کو دولت سے نواز دوں گی۔ اور واقعے کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے اس کنیز کے ہمراہ ایک غلام کو بھی بھیج دیا، اور جب اس کنیز نے خلیفہ کی ہدایت کے مطابق آپ کے سامنے اظہار مدعا کیا تو آپ نے سر جھکا کر ایسی سرد آنکھ کھینچی کہ اس کنیز نے وہیں دم توڑ دیا۔ جب غلام نے واپس آ کر خلیفہ سے واقعے کی نوعیت بیان کی تو خلیفہ کو بہت صدمہ ہوا، کیونکہ وہ خود اس سے محبت کرتا تھا، اور اس نے کہا کہ جو فعل میں نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ نہ کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ روز بد نہ دیکھنا نصیب ہوتا۔ پھر آپ کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ یہ بات آپ نے کیسے گوار کی کہ ایسی محبوب ہستی کو دنیا سے رخصت کر دیا؟ آپ نے جواب دیا کہ امیر المومنین کی حیثیت سے تمہارا فرض تو مومنین کے ساتھ مہربانی کرنا ہے، لیکن مہربانی کی وجہ تم نے میری 40 سالہ عبادت کو ملیہ میٹ کرنے کیسے گوارا کر لیا؟ منقول ہے کہ جب آپ کے مراتب میں اضافہ ہوتا گیا تو آپ نے واعظ و تبلیغ کو اپنا شیوا بنا لیا، اور ایک مجمع میں فرمایا کہ واعظ گوئی میں نے اپنے اختیار سے شروع نہیں کی
بلکہ 30 ابدالین کے اصرار بے حد پر یہ سلسلہ شروع کیا گیا اور میں نے تقریباً 200 بزرگوں کے جوتے سیدھے کیے۔ آپ کے والد محترم صائم الدار تھے، یعنی جو زندگی بھر روزے رکھتے تھے لیکن مہمان کی آمد پر روزہ نہ رکھتے، اور فرماتے کہ مسلمان بھائیوں کی موافقت بھی روزے سے کم نہیں۔ آپ کے اور حضرت ابو بکر قصائی کے مابین تصوف کے 1000 مسائل پر مراسلت ہوئی، اور ابو بکر قسانی نے انتقال کے وقت یہ وصیت فرمائی کہ ان مسائل کو میرے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے ہاتھوں میں پہنچنے سے بہتر یہی ہے کہ ہم مسائل ہم دونوں کے قلوب میں ہی رہ جائیں۔ بلندی مراتب کے بعد شیر سختی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو واز گوئی کا مشورہ دیا تو آپ نے عرض کیا کہ آپ کی حیات میں واز گوئی مجھے اچھی نہیں معلوم ہوتی، لیکن اسی شب حضور اکرم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ بھی واز گوئی کا حکم دے رہے ہیں، اور جس وقت حضرت سری سے خواب بیان کرنے کا قصد کیا تو آپ نے خواب سننے سے قبل ہی فرمایا کہ کیا اب بھی تمہارا یہ خیال ہے کہ دوسرے لوگ تم سے واز گوئی کے لیے کہیں؟ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے بعد تمہیں کیا عذر باقی رہ جاتا ہے؟ پھر آپ نے حضرت سری سے سوال کیا کہ یہ آپ کو کیسے علم ہو گیا کہ رات کو حضور نے مجھے واز گوئی کا حکم دیا؟ جواب دیا کہ آج شب کو میں نے باری تعالیٰ کو خواب میں یہ فرماتے ہوئے دیکھا کہ ہم نے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو بھیجا ہے کہ آپ جنید کو واز گوئی کی تاکید کر دیں۔ پھر حضرت جنید نے کہا کہ میں اس شرط پر واز کہہ سکتا ہوں کہ 40,000 افراد سے زیادہ کا مجمع نہ ہو۔ ایک مرتبہ دوران واز 40 افراد میں سے 22 پر غش طاری ہو گیا اور 18 انتقال کر گئے۔ ایک مرتبہ واز گوئی کے دوران ایک آتش پرست مسلمان کے بھیس میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان کی فراست سے بچتے رہو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ قول سن کر آپ نے فرمایا کہ اس کا مقصد تو یہ کہ تجھے مسلمان ہونا چاہیے۔ اس کرامت سے گرویدہ ہو کر مسلمان ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے کے لیے اپنے یہ کہہ کر واز گوئی ترک کر دی کہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر سلسلہ واز شروع کر دیا، اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا میں نے ایک حدیث میں یہ دیکھا کہ مخلوق سے بدترین فرد مخلوق کا کفیل بن کر واز گوئی کے ذریعے ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ چنانچہ میں نے خود کو بدترین مخلوق تصور کیا، اس لیے پھر واز گوئی شروع کر دی۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ آپ کو یہ بلند مراتب کیسے حاصل ہوئے؟ فرمایا کہ ایک ٹانگ سے 40 سال تک اپنے مرشد کے در پر کھڑا رہا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میرا قلب کہیں کھو گیا، اور جب میں نے مل جانے کی دعا کی تو حکم ہوا کہ ہم نے تمہارا قلب اس لیے لے لیا کہ تمہاری معیت میں رہو، تم ہماری معیت میں رہو، اور تم قلب کی واپسی دوسرے جانب راغب نہ ہونے کے لیے چاہتے ہو۔ کسی نے آپ کا سامنے حضرت شبلی کا یہ قول نقل کیا کہ اگر خدا تعالی مجھ کو فردوس و جہنم کا اختیار دے تو میں جہنم کو اس لیے اختیار کروں کہ جنت تو میری پسندیدہ شے اور جہنم خدا کی، لہذا دوست کی پسندیدہ شے کو ناپسند کرنے والا دوست نہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو بندہ ہونے کی حیثیت سے صاحب اختیار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مجھے جہاں بھی بھیج دے گا شکر بجا لاؤں گا۔ حضرت روم کو جنگل میں ایک بڑھیا نے یہ پیغام دیا کہ بغداد پہنچ کر جنید سے کہنا کہ تمہاری عوام کے سامنے ذکر الہی کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی۔ یہ پیغام سن کر آپ نے فرمایا کہ میں عوام کے سامنے اس لیے اس کا ذکر کرتا ہوں کہ کسی سے بھی اس کا حق ذکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمراہ حضرت جنید کو بھی خواب میں دیکھا، اور ایک شخص نے کوئی فتویٰ حضور کے سامنے پیش کیا تو آپ نے حضرت جنید کی طرف کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب حضور خود تشریف فرمائے تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کو اپنی امت پر فخر ہے، لیکن مجھے اپنی امت میں جنید پر اس سے بھی زیادہ فخر ہے۔ حضرت جعفر بن نصر بیان کرتے ہیں کہ آپ نے 1 درہم دے کر انجیر اور روغن زیتون خرید لانے کا حکم دیا، اور افطار کے وقت انجیر منہ میں رکھ کر فوراً نکال کر پھینک دیا، اور جب مرید نے پوچھا یا جب میں نے پوچھا تو فرمایا کہ مجھے یہ ندا ہے کہ اے بے حیا، جس شے کو تو نے ہماری یاد میں چھوڑ دیا تھا پھر اسی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کسی درویش کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ مصروف گریہ تھا۔ آپ نے سوال کیا کہ کسی کی عطا کردہ اذیت پر گریہ کنا ہے اور کس سے
اس کی شکایت کرنا چاہتا۔ درویش نے یہ سن کر ساکت ہو گیا تو آپ نے پھر پوچھا خیر کا تعلق کس کے ساتھ؟ اس نے عرض کیا کہ نہ رونے کی اجازت ہے نہ صبر کی قوت۔ حالت درد میں ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے پاؤں پر دم کر لی تو ندا آئی کہ تجھے نادم ہونا چاہیے کہ اپنے نفس کی خاطر ہمارے کلام کو استعمال کرتا ہے تو۔ دوستو میں اسی طرح کی اچھی اسلامی واقعات والی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔